السلام علیکم سامعین، یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ حیا ایمان میں سے ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایسے حیا کرے جیسا حیا کرنے کا حق ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کسی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے نصیحت کیجیے۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح تم اپنے گھر کے کسی فرد سے حیا کرتے ہو، اور جب گناہ کرو تو اس کے بعد نیکی کرو، اور جتنا ہو سکے اپنا اخلاق اچھا کرو۔ ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دین کا ایک خلق عبادت اخلاق ہوتا ہے، اور اسلام کا خلق حیا ہے۔ سامعین، آپ خود فیصلہ کیجئے، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کرتے ہیں جیسے حیا کرنے کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا کیا حق ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیسے حیا کرنی چاہیے؟ آئیے آج ہم سیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرو جیسا کہ اس سے شرم و حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا، اللہ کے رسول، ہم اللہ سے شرم و حیا کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا کا یہ حق نہیں کہ تم نے سمجھا ہے۔ اللہ سے شرم و حیا کرنے کا جو حق ہے وہ یہ ہے، تم اپنے سر اور اس کے ساتھ جتنی چیزیں ہیں ان سب کی حفاظت کرو، اور اپنے پیٹ اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرو، اور موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو یاد کیا کرو، اور جسے آخرت کی چاہت ہو وہ دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دے۔ بس جس نے یہ سب پورا کیا، حقیقت میں اس نے اللہ تعالیٰ سے حیا کی جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ سامعین، حیا کا یہ تقاضا بھی ہے کہ مرد مرد کا اور عورت عورت کا ستر نہ دیکھے۔ اس متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد مرد کا ستر نہ دیکھے اور عورت عورت کا ستر نہ دیکھے۔ مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ ہو اور عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ ہو۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ ایک کھلی جگہ میں کپڑا باندھے بغیر نہا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھے اور اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا، اللہ عز و جل انتہائی حیا والا اور پردہ پوش ہے، حیا اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے، تو تم میں سے جب کوئی غسل کرنے لگے تو پردہ کر لے۔ سیدنا جرحد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں بیٹھے ہوئے تھے اور میری ران ننگی ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ران قابل ستر ہوتی ہے، یعنی اسے چھپانا چاہیے۔ سامعین، یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ جب انسان میں حیا نہیں رہتی تو پھر وہ جو جی میں آتا ہے کرتا ہے۔ اس متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ انبیاء کی تعلیمات میں سے جو بات لوگوں کے پاس محفوظ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جب حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک شخص کے قریب سے ہوا جو اپنے بھائی پر حیا کی وجہ سے ناراض ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم بہت شرماتے ہو، اتنی شرم کیوں کرتے ہو؟ گویا وہ کہہ رہا تھا کہ تم اس کی وجہ سے اپنا نقصان کر لیتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو کہ حیا ایمان میں سے ہے۔ جامعہ ترمذی میں یہ واقعہ کچھ اس انداز میں بیان ہے،
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہ اپنے بھائی کو حیا اختیار کرنے پر نصیحت کر رہا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس چیز میں حیا آتی ہے اسے زینت بخشی ہے۔ حیا ہر چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے، جس چیز میں بے حیائی آتی ہے اسے عیب دار بدنما بنا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حیا تمام تر خیر ہے، حیا سراسر خیر ہے، حیا سے ہمیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود پردہ میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان سے ہے اور میری امت میں سب سے با حیا شخص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شرم و حیا عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، خود بھی سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی سبسکرائب کرنے کا کہیں۔ شکریہ۔